بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف آفیشیل ایک اور نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسا آسان، آزمودہ اور مختصر ترین عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرنے کی برکت سے اور جس کو اپنی زندگی میں لانے کی برکت سے اللہ پاک آپ پر اتنا لطف، اتنا کرم اور اتنا فضل فرمائیں گے کہ جو شخص اس تسبیح کا اہتمام اپنی روٹین لائف میں، روزمرہ زندگی میں کرتا ہے، تو اللہ پاک کی جو نورانی مخلوق ہے، جو کہ فرشتے ہیں، وہ اللہ پاک کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، یہ تیرا بندہ ہے جو کہ تیرے پیارے ناموں سے تیری تسبیح کرتا ہے، تجھے یاد کرتا رہتا ہے۔ یا اللہ، اس نے تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، بظاہر اللہ پاک جانتے ہیں، لیکن اس کے گواہ فرشتے بھی بن جاتے ہیں کہ یا اللہ، یہ وہ بندہ ہے کہ جو تیرے ان مبارک ناموں سے تجھے یاد کرتا رہتا ہے، تو وہ تیرے ناموں سے یاد کرنے کے بعد تیرے سامنے جھولی پھیلا کر یا اللہ تجھ سے مانگ رہا ہے۔ یا اللہ، تجھے تیری رحمت کا واسطہ، یا اللہ تو اس کی دعا کو قبول فرما، اور وہ جو چیز تجھ سے مانگ رہا ہے، یا اللہ تو اپنے خزانوں سے اس شخص کو وہ چیز عطا فرما۔ تو بزرگان دین کا یہ کہنا ہے کہ جو شخص ان اسماء مبارک کے ورد کو اپنی زندگی کا معمول بناتا ہے، تو اللہ کے فضل سے ہاتھ اٹھاتے ہی اس کی جو بھی دعا ہوتی ہے، اللہ پاک اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے لیے ایک ایسا آسان، آزمودہ اور مختصر عمل لے کر حاضر ہوا ہوں کہ جس کے کرنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ جس بھی کام، جس بھی مقصد میں کامیابی کے لیے، یا اللہ جس قسم کی پریشانی اور مشکل سے نجات کے لیے آپ بارگاہ الہی میں دعا کریں گے، ہاتھ اٹھائیں گے، تو میرا اللہ پاک اپنے لطف، اپنے فضل اور اپنے کرم سے، اور اس کے ساتھ ساتھ فرشتوں کی طرف سے ہمارے حق میں کی گئی دعاؤں اور ہمارے حق میں کی گئی فریاد کی برکت سے اللہ پاک ہماری اس حاجت اور ضرورت کو پورا فرمائیں گے، اور جس پریشانی اور جس مشکل سے نجات کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں گے، تو میرا اللہ پاک ہمیں اس پریشانی اور اس مشکل سے ضرور نجات عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ پاک کا ایک ایک اسم، اس کو جو شخص پڑھے اور جس مقصد کے لیے بھی پڑھے، اس میں اللہ پاک نے بہت زیادہ تاثیر رکھی ہے۔ اور ویسے بھی ذکر ہے جو ہم وظائف کرتے ہیں، جو بھی وظیفہ کرتے ہیں، چاہے وہ کوئی قرآنی آیت ہے یا کوئی اسماء مبارک ہے یا کوئی اور دعا بھی ہے، کوئی بھی کسی قسم کا بھی جو ہم وظیفہ کرتے ہیں، وہ بظاہر ایک ذکر ہے۔ اور اللہ پاک سے ہر وقت ہمیں یہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں ذکر کرنے والوں میں شامل فرما دے۔ ذکر کرنے والوں کے بارے میں احادیث میں آپ کے سامنے روزانہ کی بنیاد پر یہ والی حدیث خاص طور پر پیش کرتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے، جس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے کہ ذکر کرنے والے کو اللہ کا قرب اور دھیان نصیب ہو جاتا ہے، اور جس شخص کو اللہ کی طرف سے قرب اور دھیان نصیب ہو جائے، اور پھر وہ اس قرب اور دھیان کے نصیب ہونے کے بعد اللہ کے سامنے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنا دکھڑا اللہ کو سنائے، اللہ سے مانگے، تو اللہ پاک کس قدر اس پر انوارات کی بارش فرمائیں گے، کوئی انسان اس بارے میں سوچ نہیں سکتا، نہ ہی کوئی اس بارے میں کوئی لمٹ، کوئی اندازہ لگا سکتا ہے۔ اس لیے آپ سے یہ بھی التماس کروں گا کہ آپ جو بھی عمل کریں، جو بھی وظیفہ کریں، اس کو اس یقین سے کریں کہ میں یہ اللہ کا پاک ذکر کر رہا ہوں، جو کہ کرنے سے ایک تو میری دنیا بھی سنورے گی، اور اللہ اس ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ کے پڑھنے کی برکت سے میری آخرت بھی سنوارے گے انشاءاللہ۔ تو وظیفہ آج کا بہت آسان ہے، نہایت مختصر ہے، اور اس وظیفے کو آپ کسی بھی جائز حاجت اور مراد کے پورا ہونے کے لیے اور کسی بھی دعا کے قبول ہونے کے لیے اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس وظیفہ کو اپنی زندگی کا معمول بنانا ہے، یعنی اس کو چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، جہاں بھی آپ کو ٹائم ملے،
اس کو پڑھتے رہیں، اور اس کی کم از کم مقدار یہ ہے کہ آپ نے 313 مرتبہ دن میں اس کو پڑھنا ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ دن میں کسی بھی وقت آپ نے کوشش کریں کہ باوضو حالت میں ہوں، لیکن اگر آپ باوضو نہیں بھی ہیں تب بھی ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ تر کوشش یہ کی جائے کہ باوضو حالت میں ایک نشست میں، ویسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ نے ان اسماء مبارک کا ورد اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے، اور ایک نشست میں کسی بھی نماز کے بعد اگر آپ کر لیں تو یہ اور زیادہ آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ جیسے انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کی روٹین ہوتی ہے۔ جیسے فجر کے بعد اگر کوئی شخص کر رہا ہے تو اسے پتا ہے کہ میں نے ابھی یہ ایک تسبیح، یعنی یہ جو ہم نے وظیفہ کرنا ہے، یہ ورد کرنا ہے، یہ اس کو یاد ہوتا ہے، اور اس سے یہ بھول چوک میں کسی بھی صورت رہتا نہیں ہے۔ تو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد سب سے پہلے کوشش کرنی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 313 مرتبہ، کم از کم مقدار ہے یہ، 313 مرتبہ آپ نے یا ملک القدوس، یا ملک القدوس، یا ملک القدوس، ان اسماء مبارک کا ورد آپ نے اس طرح سے کم از کم 313 مرتبہ کرنا ہے۔ زیادہ جتنا آپ چاہیں کر سکتے ہیں، کم سے کم جو مقدار ہے وہ 313 مرتبہ ہے۔ جب 313 کی تعداد مکمل ہو جائے تو اس کے بعد پھر آپ نے اسی مقدار میں، جس مقدار میں آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا، اسی مقدار میں آخر میں بھی آپ نے درود شریف پڑھ کر خصوصی طور پر اللہ پاک کی بارگاہ میں اپنے مسائل، پریشانیوں اور اپنے جو بھی آپ کی حاجت ہوگی اس کے لیے اللہ سے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ پاک اس عمل کی برکت سے آپ پر خصوصی فضل فرمائیں گے، اور آپ جو بھی دعا میرے اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، جس مقصد میں کامیابی کے لیے آپ دعا کریں گے، آپ کی دعا کو اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے۔ جیسا کہ آپ سے میں نے عرض کی کہ یہ بہت ہی زیادہ مجرب اور بزرگان دین کا بہت بار آزمایا ہوا عمل ہے، تو اس عمل کے کرنے کی اجازت عام ہے، اس لیے آپ میں سے جو بھی احباب اس عمل کو کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کو ہم سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے کرنا صرف یہ ہے کہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کر دینا ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ فلاں دن سے آپ نے اس عمل کو سٹارٹ کیا ہے، اور ہم آپ کے لیے اس عمل میں کامیابی کے لیے انشاءاللہ خصوصی طور پر دعا کر سکیں گے۔ اگر آپ کو کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ، پریشانی یا کوئی بیماری ہو، یا کسی بھی قسم کے شرعی مسئلے کے بارے میں حل آپ جاننا چاہ رہے ہوں، تو آپ ہم سے رابطہ کیجئے۔ آپ ہمیں فیس بک پر بھی میسج کر سکتے ہیں، فیس بک پیج کا لنک بھی ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں ویڈیو کے نیچے بھی کمنٹ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہماری یہی کوشش ہوگی کہ آپ کے مسئلے کا حل جلد سے جلد آپ کو فراہم کیا جا سکے۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اچھی لگنے کی صورت میں اسے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ آپ کی شیئر کردہ ویڈیو سے دوسرے مسلمان دوست احباب بھی مستفید ہو سکیں، اور ان کی دعاؤں میں مجھے بھی اور آپ کو بھی پورا حصہ مل سکے۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ویڈیو اور ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔